اگر آپ کو بار بار ریجیکٹ کیا جائے، ہر جگہ سے نکال دیا جائے، تو کیا آپ اپنا سپنا جینا چھوڑ دیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک آدمی کی جو 30 بار جاب سے ریجیکٹ ہوا۔ KFC نے بھی اس کو کام دینے سے منع کر دیا۔ آج اس کا بزنس Amazon کو ٹکر دے رہا ہے۔ یہ ہے جیک ما کی کہانی، جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوا لیکن دنیا کا سب سے بڑا بلینئر بن گیا۔ جیک ما کا اصل نام مایون تھا۔ وہ 10 دسمبر 1964 کو چائنا کے ایک چھوٹے سے شہر ہنگزو میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق امیر گھرانے سے نہیں تھا، مگر ایک چیز تھی جو ہر امیر آدمی میں ہوتی ہے، ایک بڑا سپنا۔ لیکن ایک بڑی پرابلم تھی، جیک ما کو انگلش بہت ویک تھی۔ وہ اسٹڈی میں بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن اسے انگلش بولنے کا بہت شوق تھا۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ انگلش سیکھ سکتا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ روز صبح 40 منٹ سائیکل چلا کر ایک ہوٹل جاتا، صرف اس لیے تاکہ وہاں انگریزی بولنے والے لوگوں سے بات کر سکے۔ فری میں انگریزی سیکھتا اور دھیرے دھیرے ایک ایکسپرٹ بن گیا۔ جیسے تیسے کر اسکولنگ مکمل کی۔ جب اس نے 1984 میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہا تو 2 بار فیل ہو گیا۔ تیسری بار جا کر ہنگزو کے ایک نارمل سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا، مگر یہ صرف شروعات تھی، سب مشکلات تو ابھی باقی تھی۔ یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد جیک ما نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا۔ 1988 میں گریجویشن کے بعد 30 ڈفرنٹ کمپنیز میں انٹرویو دیے، ہر جگہ سے ریجیکٹ۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا، صرف ایک بندہ ریجیکٹ ہوا اور وہ جیک ما تھا۔ KFC میں اپلائی کیا، وہاں بھی منع کر دیا گیا۔ سوچئے آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن جیک ما نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک انگریزی ٹیچر کی جاب لے لی، جس میں صرف $12 پر منتھ ملتے تھے۔ اس کا اصل سپنا تو کچھ اور تھا۔ 1995 میں جیک ما امریکہ گیا اور پہلی بار انٹرنیٹ دیکھا اور سرچ انجن پر چائنا ٹائپ کیا۔ اس کو چائنا کے بارے میں کوئی بھی رزلٹ نہیں ملا۔ اس نے وہی سوچا کہ چائنا کو انٹرنیٹ پر کنیکٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ واپس چائنا جا کر اس نے چائنا یلو پیجز نام کا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ شروع کیا۔ چائنا کے بزنس کو انٹرنیٹ پر لانے کا کام کرتا تھا، مگر چائنا کے لوگ انٹرنیٹ پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے یہ بزنس فیل ہو گیا۔ مگر جیک ما نے ہار نہیں مانی۔ 1999 میں اس نے اپنے 17 دوستوں کے ساتھ مل کر، جو اس کے اسٹوڈنٹ ہی تھے، علی بابا شروع کیا، جو ایک ویژن پر بلیو کرتے تھے۔ یہ لوگ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے تھے، سافٹ ویئر انجینئر، بزنس مین اور اسٹوڈنٹ۔ علی بابا یہ ایک B2B مارکیٹ پلیس تھی، جو چائنیز مینوفیکچررز کو بائر سے کنیکٹ کرتی تھی۔ ایسے نہیں تھے، انویسٹمنٹ نہیں تھا، لیکن ویژن بہت بڑا تھا۔ صرف اتنا پتا تھا کہ آگے آن لائن کا ہی زمانہ آنے والا ہے۔ 1999 میں علی بابا شروع ہونے کے بعد جیک ما کو سمجھ آ گئی کہ اسے گلوبل لیول پر لے جانے کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ چائنا میں اس وقت انٹرنیٹ انڈسٹری نئے فیز میں تھا اور لوگ آن لائن شاپنگ پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے علی بابا کو فنڈ ملنا بہت مشکل ہو رہی تھی۔ علی بابا کے چھوٹے موٹے انویسٹمنٹ تو مل رہے تھے، لیکن کوئی بھی بڑا انویسٹر رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی بابا کے سٹارٹ ہونے سے پہلے چائنا میں کچھ ایسے انٹرنیٹ بزنس تھے جو فیل ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے انویسٹر ٹیکنالوجی کمپنیز پر انویسٹ کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ علی بابا کی فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہو گئی تھی، کمپنی بند ہونے کے قریب تھی۔ یہ وہی وقت تھا تب جیک ما نے ایک ڈیئر ڈیسیژن لیا۔ وہ ایک انٹرنیشنل انویسٹر کو ڈھونڈنے والا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات یاہو کے CEO جیری ینگ سے ہوئی۔ جیری ینگ خود ایک چائنیز امریکن تھا اور چائنا کے ٹیک پوٹینشل کو سمجھتا تھا۔ جیری ینگ جیک ما کے ویژن پسند آیا۔ علی بابا نے چائنا کی مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرنے کا پلان بنایا تھا اور یاہو اس کا پارٹنر بننا چاہتا تھا۔ 2005 میں یاہو نے $1 بلین کیش انویسٹ کیا، علی بابا کے 40% شیئر لے لیے۔ سروائیو کا سوال تھا، اس وقت علی بابا کے پاس لمیٹڈ فنڈز تھے۔ اگر یاہو نے انویسٹ نہ کیا ہوتا تو شاید کمپنی بند ہو سکتی تھی۔ اس کا علی بابا کے ساتھ جڑنا انویسٹر اور کسٹمر کے لیے ایک ٹرسٹ فیکٹر بنا۔ یاہو کے پاس ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹس تھے جو علی بابا کے لیے بہت کام آیا۔ یاہو کا انویسٹمنٹ کے بعد علی بابا نے ٹوبو اور علی پے کو اگریسولی گرو کیا۔ کمپنی کا مارکیٹ شیئر ریپڈلی بڑھنے لگا۔ علی بابا نے لوکل چائنا بزنس کو ٹارگٹ کیا اور ان کو آن لائن مارکیٹ میں لانے کا کام شروع کیا۔ علی بابا نے جب گروتھ کرنا شروع کیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو اپنے اونرشپ واپس لینی چاہیے۔ 2012 میں علی بابا نے یاہو کو $7.1 بلین میں اپنے 20% شیئر واپس خرید لیے۔ یہ ڈیل علی بابا کے لیے پروفیٹیبل رہی۔ دھیرے دھیرے علی بابا چائنا کا Amazon بن گیا۔ 19 ستمبر 2014 میں علی بابا کا نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں IPO
IPO लॉन्च हुआ, एक दिन में $25 बिलियन रेस किया, कि उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा IPO था। आज जैक मा की कंपनी Amazon की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और जैक मा दुनिया का टॉप बिलियन में शामिल है। आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप लूजर हैं, बल्कि ये सिर्फ एक नया लेसन होता है। फेलियर्स हमेशा सक्सेस का पहला स्टेप होता है। अगर जैक मा 30 बार रिजेक्ट होने के बाद गिव अप कर देता तो अलीबाबा कभी एग्जिट ही ना करता। अगर आपके पास एक विजन है और आप उस पर बिलीव करते हैं तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। सोचने की बात यह है कि अगर जैक मा 30 बार रिजेक्ट होने के बावजूद आज बिलियन बन सकता है, आप और हम क्यों नहीं? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।